بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم تمام ہی واقف ہیں کہ کرونا وائرس نے ملکی نظام تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا اس وائرس کے وجود سے پریشان ہے، مگر کچھ لوگ آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کرونا وائرس جیسی کوئی بیماری موجود ہی نہیں۔ حالانکہ وہ اگر اپنے اطراف کے ہسپتال کا جائزہ لیں تو ان پہ خوب عیاں ہو جائے گا کہ کرونا وائرس نے کس طرح لوگوں کی زندگی محال کری ہوئی ہے۔ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا مقصد احادیث کی روشنی میں اس بات کو جاننا ہے، کیا کرونا وائرس ہی وہ وبا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کری ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم مسند احمد کی حدیث نمبر 12839 کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 امور قیامت کی علامتوں میں سے ہیں۔ سب سے پہلی میری وفات، دوسرا بیت المقدس کی فتح، تیسرا بکریوں میں موت کی وبا کی طرح انسانوں کی بکثرت اموات، چوتھا وہ فتنہ جس کی لڑائی کی آگ ہر مسلمان کے گھر میں پہنچ جائے گی، پانچواں اس حد تک دولت کی کثرت ہوگی کہ اگر ایک آدمی کو 1000 دینار دیے جائیں گے تو وہ انہیں قلیل سمجھ کر ناراضگی کا اظہار کرے گا، اور چھٹا رومیوں کی بدعہدی و بے وفائی، وہ اسی جھنڈے کے نیچے چلیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12000 افراد ہوں گے۔ اگر ہم غور کریں تو ان 3 میں سے جو تیسرا امور ہے جن میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کی بات کری ہے، بہت حد تک ممکن ہے کہ یہ اشارہ COVID-19 یعنی کرونا وائرس کی طرف ہی ہو۔ آئیے اب ایک اور حدیث کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ حدیث مشکات المصابیح سے لی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5420۔ ترجمہ: حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ چمڑے کے ایک کوبے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو، میری وفات، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں اس طرح پھیل جائے گی جس طرح بکریوں میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، پھر مال کی ریل پیل، حتیٰ کہ آدمی کو 100 دینار دے دیے جائیں مگر وہ پھر بھی ناراض ہوگا، پھر ایک ایسا فتنہ برپا ہوگا جو عربوں کے تمام گھروں میں داخل ہو جائے گا، پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی لیکن وہ عہد شکنی کریں گے، وہ اسی پرچموں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر پرچم تلے 12000 افراد ہوں گے۔ رواہ البخاری۔ تو ناظرین کرام، ان 2 حدیثوں سے ہمیں کہیں کہیں نشانی ملتی ہے کہ شاید آج دور حاضر میں پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس یہ وہی بیماری ہے جس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر ہمیں بیان فرمائی ہے کہ اگر کہیں وبا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 4590 میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن عبداللہ بن بحیر بیان کرتے ہیں، مجھے اس شخص نے بتایا جس نے فروہ بن مسیح کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس ابین نامی زمین ہے، ہماری زراعت اور معیشت اسی زمین سے وابستہ ہے، لیکن وہاں کی وبا شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ بیماری کے قریب رہنا ہلاکت کو دعوت دیتا ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ تو ناظرین کرام، اگر کچھ لمحوں کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ کرونا وائرس ایک سازش کے تحت پھیلایا گیا ہے تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اگر کوئی بیماری پھیل چکی ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ یقیناً جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ سوشل ڈسٹینسنگ ایک بہت اہم فیکٹر ہے۔ اگر ہم اس پھیلاؤ کے تسلسل کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس بیماری پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہر ممکن حد تک اپنے ماسک کو پہنے رہیے اور جہاں تک ممکن ہو بھیڑ اور رش والی جگہ میں جانے سے اجتناب کیجیے، اور اگر آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو گھر میں ہی رکھیں، کیونکہ جان بوجھ کر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور تمام عالم کے معاملات کو جلد از جلد سیدھے راستے پر لے آئے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔